حدیث مبارکہ میں وضو کو مکمل کرنے کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی اعتبار سے گناہوں کی معافی کا ذکر کیا تھا۔ تو اس وقت میں یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ فضائل وضو کے اس وقت حاصل ہوں گے جب وضو ہمارا سنت کے مطابق مکمل ہوگا، اور اس میں بعض اوقات سنتوں میں کمی رہ جاتی ہے اور بعض اوقات طریقے میں کچھ فرق رہ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وضو ادھورا ہوگا، اور اگر وضو ادھورا ہوگا تو اس پر وہ ثواب بھی میسر نہیں ہوگا، اور بعض اوقات اگر وضو میں زیادہ کمی رہ جائے تو سرے سے وہ عبادت کا قبول ہونا ہی مشکل ہے، جو عبادت اس ادھورے وضو سے کی جائے گی۔ تو اس سنت کے مطابق وضو میں 4 چیزیں تقریباً ذکر ہو گئی تھیں۔ ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وضو میں کلی کرنا سنت ہے، یا ہمیں معلوم ہے 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے، تو اس میں اگر روزہ نہ ہو تو اس میں بھی مبالغہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہمارے ہاں غرارہ کہا جاتا ہے، کہ ایک تو اس کو پانی گلے کے آخر تک پہنچایا جائے، اور اگر روزہ ہے تو اس صورت میں نہ وضو کے اندر اور نہ ہی غسل کے اندر غرارہ نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں پانی کے حلق کے اندر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا مستقل سنت ہے، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ تو اس میں بھی پانی کو اس حد تک پہنچانا جہاں تک یہ ناک کی نرم ہڈی جہاں تک ہوتی ہے۔ بعض اوقات بس ایسی سرسری سا ناک کو لگایا جا رہا ہوتا ہے، پانی ناک کے اندر دور تک نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ اور اسی طرح اس میں یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ کلی کر رہے ہیں یا ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو 3 مرتبہ الگ چلو میں پانی لینا ہے، ایک ہی پانی سے 3 مرتبہ ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے، اس خلاف سنت ہوگا۔ اور اسی طرح اس کے اندر جو دوسری اس کی انتہا ہے، بعض اوقات لوگ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ غوطے والی کیفیت آ جاتی ہے، وہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا مبالغہ کرنا ہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس کے آخر تک پانی پہنچ جائے۔ اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اس کو انگلی کے ساتھ، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ، یہ اصول ہے جرنل کے اچھے کاموں کے لیے دایاں سائیڈ اور دایاں ہاتھ، اور ناپسندیدہ کاموں کے لیے بائیں سائیڈ اور بایاں ہاتھ، تو اس کے ساتھ اس ناک کو صاف بھی کر لینا۔ اسی طرح ایک اور اہم سنت وضو کی وہ یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، جن اعضاء کو جن میں دھونے کا ذکر ہے تو 3 مرتبہ دھونا، سوائے مسح کے، کہ مسح میں پانی پہنچانا ہے، اس کو دھونے کا حکم نہیں ہے۔ اور سر کے مسح میں فرض مقدار تو معلوم ہے ہم سب کو کہ 1/4 مقدار پیشانی کی مقدار ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے مستقل۔ اور اس کا یہ جو ابتدا ہے جہاں سر پیشانی ختم ہو رہی ہے، عمومی طور پر بال اگنے کی جو سطح ہوتی ہے یہاں سے لے کر یہ پیچھے گردن سے اوپر تک یہ پورا سر ہے۔ اسی طرح جب سر کا مسح کریں گے تو اسی کے تابع کانوں کا مسح ہوگا، کانوں کا مسح الگ سے نہیں ہے بلکہ یہ سر کے تابع ہو گئے۔ تو اس میں یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے کان کے اندر والی سائڈ، اور بس یہ ہے کہ سوراخ میں ڈال کے پھر یہ کان کے جتنا اتار چڑھا ہوا اس کے اوپر اس انگلی کو پھیرتے رہیں، اور یہ جو انگوٹھا ہوگا اس سے یہ کان کے جو پیچھے والی سائڈ ہوتی ہے یہ اس کے اوپر پھیر لیں، اور پھر آخر میں یہ دونوں ہاتھ بائیں طرف، دونوں ہاتھ الٹے کر کے ان کو ملائیں گے اور گدی کے اوپر رکھ کے اس کا یہ پیچھے جو بالکل بچتی ہے گدی کا مسح ہوگا، گردن کا مسح نہیں ہے، گردن یہ اگلے والا گلا اور یہ جو بالکل باقی پیچھے کی جگہ ہے یہ شمار ہوتی۔ تو یہ سر اور کانوں کا مسح، یہ پورے سر کا مسح اور کان کا مسح یہ سنت ہے۔ پھر اسی طرح وضو کے اہم سنتوں کے اندر داڑھی کا خلال کرنا، جب چہرہ دھوئیں گے تو اگر داڑھی گھنی ہے، گھنی کا مطلب یہ ہے کہ اتنی خشخشی نہ ہو کہ نیچے سے جلد نظر آ رہی ہو، بعض لوگوں کی داڑھی ہلکی پھلکی ہوتی ہے نیچے سے سکن نظر آ رہی ہوتی، تو ان کے لیے تو نیچے تہہ تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ چہرہ جب دھوئیں گے تو چہرے کی حد میں جتنی جگہ ہے اس کی تہہ تک پانی پہنچانا، اور جن کی داڑھی گھنی ہے نیچے جلد نظر نہیں آ رہی ہوتی ان کے لیے اس داڑھی کی تہہ میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ دھوئیں گے اس کو، اور یہ جو لٹکا ہوا ہے حصہ اس کو چھوڑ کے یہ جو داڑھی کے نیچے تھوڑی والی جگہ ہے ایسے چلو میں تھوڑا سا پانی لے کے تو اس کو تھوڑی کے نیچے لگائیں گے، اور یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کو نیچے سے ایسے ہی انگلی پھیر لی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو یوں اس میں ایسے انگلی پھیر لی جائے۔ تو اب یہ باقی پوری داڑھی بھیگی ہے یا نہیں بھیگی، جڑوں میں اس کے پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اگر یہ مسح کر لیا ہے تو یہ خلال کر لیا ہے تو اب یہ وضو ہمارا مکمل ہے۔ بعض لوگوں کو اس کے اندر بہت زیادہ
وہ ہو جاتا ہے، وسوسہ ہو جاتا ہے، داڑھی بہت گھنی ہے تو اس کے باوجود بہت مبالغے کے ساتھ 3 4 دفعہ پانی نیچے سے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سنت جو اس کا خلال ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ایک دفعہ چلو میں پانی جڑ کے اندر ڈال لیا جائے تو اس سے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ 2 3 سنتیں ہمیں باقی ہیں، تقریباً 15 یہ 16 ٹوٹل بنتی ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلے درس میں اس کو بھی